وبمحمد رسولا نبيا صلى الله صفونا وجعلنا مسلما اللهم اغفر اللهم ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ مولانا العظیم. قوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، بھائیوں، دوستو، سننے والے، معززین، میری ماؤں، بہنوں، دو صورتوں کا آج ذکر کریں گے. پچھلے دو جمعوں میں ہم نے کل شریف ہیں 4 ان کا تذکرہ کیا تھا جو توحید الہی سے جن کا تعلق ہے، اور یہ جمعہ اور اگلا جمعہ ان 2 صورتوں کا تذکرہ کریں گے، 4 صورتوں کا، جن میں رسالت مآب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ ہے، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی مرتبت، سربلندی ہے. حضرت رسول اکرم فخر موجودات، صاحب شرف و کمال، مکہ کے در یتیم، کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عقیدت، ان سے محبت، ان کا احترام اور ان سے تعلق ہمارے لیے قابل فخر ہے. یقیناً ہر مسلمان اس کے دل میں حضرت رسول کریم صلوات اللہ وسلام ان سے پیار اور محبت. جس دل میں ذرا بھی اس بارے میں شک ہو، یقیناً وہ ایمان سے خالی ہے. جہاں ہم توحید الہی کے قائل ہیں، اللہ کو ایک ماننے کے، وہیں رسالت میں بھی وحدانیت کے قائل ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوتوں میں جتنی پہلی نبوتیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا. آپ کے آنے کے بعد نہ کسی نبی کی نبوت چل سکتی ہے، نہ کسی رسول کی رسالت کا تصور کیا جا سکتا ہے.
یہ دو صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان دونوں صورتوں میں اللہ کریم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزازات سے نوازا ہے، ان اعزازات سے کہ ہم اور یہ کائنات ان کا تصور نہیں کر سکتی۔ پہلی صورت اس کی بھی 3 آیات ہیں اور دوسری صورت اس کی بھی 3 آیات ہیں۔ اللہ کریم نے ان تینوں آیات میں، پہلی صورت کی اور دوسری صورت کی تینوں آیات میں آپ کے فضل کرم کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صورت جسے سورہ الکوثر کہا جاتا ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ اس کے بارے میں میں تشریح کروں گا۔ پہلی آیت، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ الکوثر اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں ہونا، برکت کا، فضیلت کا اور درجات کی بلندی کا۔ الکوثر احادیث شریف میں 2 نہروں کے لیے آیا ہے، ایک کو حوض کوثر جو شفاعت والے دن یعنی قیامت کے دن ہوگی، اور ایک جنت میں آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی جائے گی۔ دونوں میں انتہائی اللہ پاک نے مٹھاس رکھی۔ یہ جب سورت نازل ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب آپ کے 2 بیٹے فوت ہو چکے تھے۔ پہلے بیٹے حضرت قاسم، جن کے نام پہ آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم ہے، تو آپ کے دراصل اس بڑے بیٹے کے نام پہ جن کا نام قاسم تھا، اس نام پہ رکھی جاتی ہے۔ یہ مکے کا دور ہے، مدینے کا نہیں۔ اور دوسرے بیٹے عبداللہ، وہ فوت ہوئے تھے، اور یہ دور ایسا تھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ ابو طالب فوت ہو چکے تھے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ وہ فوت ہو چکی تھیں، اور ان حالات میں مکے میں رہنا مشکل تھا۔ کوئی مار کٹائی کرتا تھا، آپ کے ساتھیوں کو مارا، کوئی آپ کو گالی دیتا تھا، کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا تھا، کوئی کنکر مارتا، کوئی سجدے میں آپ سے مذاق کرتا، کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی پاگل کہہ دیتا، کوئی مسحور جی اس پہ جادو ہو چکا ہے، کوئی کہتا یہ تو آیات گھڑ گھڑ کے لاتا ہے، یہ کہاں سے پیغمبر بن گیا، یہ تو یتیم پیدا ہوا، ماں اس کی موجود نہ رہی، دادا اس کا مر گیا، سرپرست اس کا کوئی نہ رہا، 2 بیٹے وہ بھی چھن گئے، اس کی تو نسل ختم ہو جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، باقی نہ رہے گی۔ اور آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ کعب بن اشرف، مدینے میں یہودیوں کا سردار، وہ مکے میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے تو بیٹے فوت ہو چکے ہیں، اور اس سے اس کے رشتہ دار نہیں بولتے۔ ابو لہب اس کا تایا جو اس کا سرپرست تھا، وہ اس کے سب سے بڑا مخالف، اور جس دن آپ کا دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، چھوٹا بچہ، تو یہ ابو لہب جس کے نام پہ آج میلاد کا تصور کیا جاتا ہے، جی وہ جب پیدا ہوئے تھے رسول کریم تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو کہا تھا انتی موتقتن، تو آزاد ہے۔ وہی ابو لہب آپ کے بیٹے کی وفات کی خبر دینے قریش کے سرداروں کے پاس گیا تھا۔ یہ جو میلاد ہے نا ربیع الاول میں، جس کی ابتدا کی جاتی ہے ابو لہب کے اس قصے سے جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ وہی مردود تھا جس نے آپ کے دوسرے بیٹے کی وفات کی خبر قریش کے سرداروں کو دی تھی۔
یہ اللہ کے رسول کا گستاخ تھا جس کے نام پہ آج میلاد منائی جاتی، باوجود سگا تایا ہونے کے، ایک دادے کے بیٹا ہونے کے، بھائی کا باپ کا بھائی ہونے کے، اس کے نام پہ آج میلاد کا تصور منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان حالات میں جب آپ کا کوئی سہارا نہ تھا، آپ کا خاندان آپ کا مخالف، ابو طالب کے ایک بیٹا عقیل وہ بھی غیر مسلم، حضرت مولا کریم حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی عقیل غیر مسلم، آپ کے زیادہ تر چچا تایا غیر مسلم، آپ کا خاندان غیر مسلم، ایمان نہ لائے، آپ کے لیے حالات بڑے دشوار، تو اللہ کریم نے اس دور میں دو آپ پہ احسانات کیے۔ ایک تو معراج کروائی، آسمان کی سیر کروائی، اور ایک یہ سورت نازل فرمائی، یہ سورہ کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا مل کوثر، کوثر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کوثر جنت میں نہر ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور یہ حوض کوثر بھی ہے، خیر کثیر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ فرمایا ارد گرد سونا اس نہر کے، اس حوض کے، اور اس کے نیچے جواہرات، چاندی، یاقوت، زمرد، اس کی جو تہ ہے کستوری کی۔ فرمایا میں اس حوض کے درمیان میں ہوں گا، انا فراتکم، میں تمہارا آگے سامان کرنے والا ہوں، اور لوگ آئیں گے میرے حوض کوثر سے پانی پئیں گے، جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے اسے کبھی پیاس نہ لگے۔ وہ جنت کے جانے کا حقدار، وہ کوثر، وہ میرے عظیم رسول حضرت رسول اللہ کو عطا ہوئی۔ وہ آپ کے لیے جب ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ایک یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ آپ کو اس مرتبے پہ پہنچائے، اے اللہ پہنچا جو آپ جس کے حقدار، اور ایک یہ حوض کوثر، میرا رسول فرماتے ہیں وہاں میں موجود ہوں گا، لوگ آئیں گے پانی پئیں گے میرے امتی، اور رب کی جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ وہ کافر، ان کے دلوں سے ہر قسم کی غلاظت کا خاتمہ ہو جائے گا صرف ایک مرتبہ پینے سے۔ اور فرمایا کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے گی، میں پوچھوں گا اللہم، کہوں گا اللہم اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے پیغمبر انک لا تعلم ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون سے سلسلے بنا لیے تھے، اپنے اپنے دین بنا لیے تھے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے تھے، اپنے اپنے امام بنا لیے تھے، اپنے اپنے مسلک بنا لیے تھے، اپنے اپنے منہج اور اپنی اپنی جماعتیں، اپنے جھنڈے، اپنے آستانے بنا لیے، اپنی اپنی جماعتیں بنا کے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے اپنے آپ کو سیفی کہنا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے اپنے آپ کو کسی فرقے کی طرف منسوب کرنا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے اپنے آپ کو کسی شہر کی طرف منسوب کرنا، کلمہ میرے رسول کا پڑھ کے کسی ملک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ میرے رسول فرمائیں گے جب اللہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئے نئے راستے اختیار کر لیے تھے، تو وہی رسول جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جو اپنی امتیوں کے لیے ساری ساری رات دعائیں کرتے رہتے، ایک ایک آیت پہ پوری پوری رات نماز پڑھتے رہتے، اللہم اغفر لامتی
وہی رسول کو جب پتہ چلے گا کہ میرے علاوہ اور مسلک بنا لیے تھے، وہی رسول اس وقت کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح حدیث ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، وہ شخص مجھ سے دور ہو جائے جس نے میرے دین کو بدل دیا۔ ایک بن جائیں، محمدی ہو جائیں، کوئی نسبت باقی نہ رہے سوائے میرے مصطفیٰ کی نسبت کے، مدنی بن جائیں، مکی بن جائیں، محمدی بن جائیں، اپنے آپ کو رسول کی طرف منسوب کر لیں۔ یہ جتنے گروہ ہیں سارے گمراہ، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہوں، جس کی نسبت میرے رسول کی طرف نہیں ہے۔ اور یہ محبت کا دورہ معیار کیوں ہے؟ اور دورہ معیار کیوں ہے کہ ایک عیسائی وہ کلمہ نہ پڑھ کے، اتباع رسول نہ کر کے دوزخ کا مستحق، اور ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے راستے غیروں کے اختیار کر کے؟ نمازوں میں کتنا فرق، ایک ہی نماز کتنا فرق ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہر ایک کا جدا۔ کیوں جی؟ میری فقہ میں لکھا ہے، کیوں جی؟ میرا امام کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے مسلک میں یہ آیا ہے، کیونکہ میرا مولوی کہتا ہے، کیونکہ لال کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں فتویٰ میں یہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی محبت رسول صلی اللہ ہو؟ تو اس وقت میرا رسول کہیں گے اس شخص کے لیے دوری ہو جس نے میرے دین کو بدل دیا۔ آئیے مل کے اس جھنڈے کو تھامتے ہیں جس پہ مہر مصطفیٰ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی مسلک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جس کا رہنما ہے، احادیث رسول جس کی پیشوا ہے، اس کا نام ہے اللہ کا دین، اس کا نام ہے رسول اللہ کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہاں سے پھر جنت میں جائیں گے رسول اللہ لے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں بہت ساری تفاسیر ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ صلی لربک کا اس کا مطلب ہے بقر عید کی نماز پڑھیں، پھر وانحر اور قربانی کیجیے۔ بعض نے کہا 5 وقت کی نماز، بعض نے کہا وہ نماز جو ہم عام پڑھتے ہیں جب رسول کو حکم ہے، حالانکہ رسول کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول نماز نہ پڑھے، اس کے باوجود رسول کو کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، رسول کو کہا۔ اور جس رسول کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں ہے اس کو نماز کا حکم ہے، اور جو ہم جیسے سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ربیع الاول آئے گا، مخصوص دن کر لیے، ایک گروہ نے دن خاص کر لیے محرم کے، معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر معذرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میرے الفاظ ہو سکتا ہے کسی کے دل کو چھلنی کر دیں، براہ کرم ان الفاظ پہ غور کیجئے، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں میرے انداز پہ مت جائیے۔ 10 دن خاص محرم کے، یہاں 10 دن 12 دن خاص ربیع الاول کے، باقی سارا سال اپنے مطابق گزارنا۔ سنت رسول داڑھی وہ چہرے پہ نہیں ہے اور ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے کہتا ہے سیدی مرشدی، محبت رسول پہ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو آپ کے چہرے پہ نہ آ سکے، جو اس چہرے سے نہ مل سکے، جو سنت اختیار نہ کروا سکے، جو نماز میں طریقہ مصطفیٰ کا نہ ہو، اور پھر اعمال میں یا عقائد میں اپنے اپنے مسلکوں پہ پھر بھی محبت رسول۔ یا تو نام رسول چھوڑ دیجئے یا پھر ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل مسلمان بن جائیے۔ ناجائز منافع خوری، چیزوں میں ملاوٹ، من غش فلیس منا، میرا رسول کا فرمان ہے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں۔ میرا رسول فرماتے ہیں کیا سباب المسلم فسوق، مسلمان کا گالی دینا گناہ، وقتالہ کفر، لڑائی کرنا کفر۔ میرا رسول کا فرمان بے حیائی سے بچو، اور یہاں سڑکوں کے کنارے پہ عورتوں سے زیادتی کے مرتکب،
میرے رسول فرماتے ہیں بے پردگی سے بچو. اور یہاں عورت کو باقاعدہ تصویر کی صورت میں سکرینوں پہ، پھر چوکوں میں، چوراہوں میں کون سا اشتہار ہے جس پہ عورت کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ ننگی تصویریں، بے فحاشی کی ویب سائٹیں اور مکمل عریاں تصاویر، عورت کی توہین کر کے، چکلوں کو آباد کر کے، کوٹھوں کی بنیاد رکھ کے اور ان کو پرمٹ جاری کروا کے کون سی محبت رسول، کون سا رسول اللہ سے پیار؟ موسیقی میرے رسول فرماتے ہیں بوئست بمحکل معازف، مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اور آج اس گانے کو روح کی غذا کہا جائے. جی موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے کہہ کے میرے رسول کا مذاق اڑایا جائے. پھر کیوں نہ کھا کے غیر مسلم بنائے، کیوں نہ غیر مسلم آپ کی بے حرمتی کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں. آپ کا نام استعمال کر کے، آپ کے دین کو اختیار کر کے، آپ کے قرآن کو اپنا مان کے، آپ کی احادیث کو اپنے سینے پہ لاگو کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ عمل کریں، ہم نے ساری تعلیمات رسول کو پسے پشت ڈال دی. ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی فلمیں دیکھ کے، حیا باختہ تصاویریں دیکھ کے سارے مردوں عورتوں کے احوال یہ ہو چکے ہیں. چوراہے پہ کوئی اکیلی عورت مل جائے اس سے ریپ کر لو، کوئی مرد کھڑا ہو عورتیں اس کو گھیر لیں. وہاں پارلروں کے نام پہ بے فحاشی عریانی، یہاں محبتوں کے نام پہ عزتوں کے جنازے. وہ باپ جو ساری زندگی اپنی بیٹی کو پالتا ہے، اس بیٹی کے باپ کو اس کا سر جھک جائے، اس کی بیٹی گھر سے نکل جائے، اس کو محبت کا نام دیا جائے. بھائیوں کے کندھے وہاں ٹوٹ جائیں، وہاں کندھے جھک جائیں، اس کو محبت کہتے ہیں. رسول کریم کی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کا سورہ کوثر سنیں اور پھر یہ سوچیں ہم اس کے قابل ہیں کہ نہیں، اس کے قابل ہیں کہ نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم ہے میرے رسول کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، کبھی کسی عورت کے چہرے کو نہ دیکھا. معراج کی رات میرے رسول نے جب آ کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے آج معراج ہوئی ہے مجھے، اور آپ نے فرمایا وہاں ایک میں نے محل دیکھا. پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ آگے سے بتایا کہ عمر فاروق کا محل ہے. پھر میں اس میں داخل ہونے لگا، رک گیا. آقا کیوں رک گئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ وہاں سے مجھے ایک عورت کی آواز آئی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. وہ رسول تو اتنا اجتناب کرنے والا، قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ زنا نہ کرو، قرآن میں آیا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اس رسول کی حرمت کا تقاضا ہے ہر مسلمان کی آنکھ محفوظ ہو، اس کے ہاتھ محفوظ، اس کا دل محفوظ. یا اللہ نے خصوصیت رکھی ہے رسول سے اگر محبت ہے تو اس کی حرمت پہ آنچ نہ آنے دیں، اپنے آپ کو محب رسول ثابت کریں، اپنے جسم کو محبت رسول پہ لگائیں. سب سے پہلے اپنے اوپر محبت رسول طاری کریں، پھر دوسروں کو درس دیں، پھر غیر مسلموں کو دعوت دیں. آپ کے محلے میں عیسائی رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. جب مسلمانوں کا یہ کردار ہے تو کون آپ کو مسلمان کہے گا؟ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار. اور یہاں محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سرعام قتل کر دیا جاتا ہے، بدماشی کرتے ہیں اور اپنے اپنی جوانی پہ فخر کرتے ہیں. اس جوانی کا کیا فائدہ ہے جو معصیت رسول میں بسر صلی اللہ علیہ وسلم. ونہر اور قربانی کر. اور یہ صلے کا معنی کیا ہے؟ 21واں پارہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جس نماز کا میرے رسول کو حکم ہوا ہے اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وہ نمازی ہو پہلی صف کا اور جا کے زنا کرتا ہو، نمازی ہو پہلی صف کا تہجد گزار بھی ہو سود کھاتا ہو، نمازی ہو بدماشی کرتا ہو، نمازی ہو گالی دیتا ہو، نمازی ہو بے حیا ہو، نمازی ہو بدکاری کرتا ہو،
نمازی ہو کسی کا حق مارتا ہو، یاد رکھیے نماز اس کو نہیں کہتے ہیں، نماز اس کو کہتے ہیں آدمی جب پڑھنا شروع ہو جائے بے حیائی بھی نہ ہو، برائی بھی نہ ہو، وانہر اور قربانی کیجیے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی ہے نہر، اس کو بولتے ہیں، یہ جو گڑھا ہے نا نہر، اس کو نہر بولتے ہیں، یہ جو گڑھا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہاں تک ہاتھ اٹھانا، اس کو ونہر کہتے ہیں۔ بعض نے کہا یہاں ہاتھ باندھ لینا اس گڑھے کے پاس، اس کو کہتے ہیں ونہر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں اس کو نہر کرتے ہیں، اونٹ کے لیے نہر کا لفظ بولا جاتا ہے، باقی جانوروں کے لیے ذبح کا، وہ یہاں اس کو پھر ماری جاتی ہے برچھی وغیرہ۔ تو نہر کا مطلب ایک تو قربانی ہو گیا کہ اونٹ کو لٹانا نہیں ہے، کھڑا کر کے پاؤں کے بل اس کو مار دینا ہے، اور دوسرا یہاں ہاتھ باندھنے نماز میں، تیسرا یہاں تک ہاتھ اٹھانے، یہ مطالب مختلف علماء کرام نے بیان کیا۔ اور آخری آیت میں ان شانئک ھو الابتر، وہ کافر کہا کرتے تھے، یہاں شانئہ کا جو لفظ ہے ایسے دشمن کو کہتے ہیں جس دشمن نے آپ کی صرف مخالفت ہی کرنی ہے۔ مثلا مجھ میں جتنی مرضی اشائیاں ہوں، میرا شانے کون ہوگا؟ جو مجھ پہ ہر طرف سے لعنت برسائے، ہر لحاظ سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ عربی میں لفظ آتا ہے عدوٌ، اس کا لفظ بھی اس کا معنی ہوتا ہے دشمن۔ یہ شان ان کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ایسا دشمن جو ہر موقع پہ آپ کی مخالفت ہی کرے۔ میرے رسول کو اللہ نے یہاں تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دشمن ہے بے جڑ ہے، کٹا ہوا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سید خاندان میں سے ہونے کو، نسبت ہونے کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور ہم تو اپنے رسول سے اتنا تعلق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مدینے کی اگر مٹی ہی مل جائے وہ بھی نسبت کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کی قبر مبارک کی زیارت ہی ہو جائے، وہ جو جالیاں جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ شاید چومنے کو دل کرتا، حالانکہ وہ قبر کا حصہ نہیں، وہاں 3 دیواریں آگے ہیں۔ کاش وہ دن آئے کہ بندہ اس قبر کے پاس چلے جائے جہاں میرے رسول لیٹے ہوئے، کیا تصور ہوگا۔ ہم تو اس نسبت کو بھی احترام کے قابل سمجھتے ہیں جو آکے آپ کی قبر کی مٹی ہے۔ قبر کی مٹی کو چھوڑیے، جہاں مدینے کی جہاں جہاں مٹی پڑی ہے ہمارے لیے وہ بھی مقدس ہے، تو وہ شخص جس کا رشتہ میرے رسول کے ساتھ مل گیا وہ کتنا مقدس ہوگا۔ آج کون ہے جو ابو جہل کی نسل کو اپنی نسل کہتا ہے؟ کون ہے جو امیہ بن خلف کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے؟ کون ہے جو آس بن وائل کے ساتھ، قریش کا سردار تھا کافر، اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے؟ کون ہے عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے؟ کون ہے جو فرعون کو اپنا وارث کہتا ہے؟ کون ہے جو نمرود کا وارث بنتا ہے؟ کون ہے جو دنیا جہان کے شیطانوں کو اپنے آپ کو ان کا وارث ٹھہراتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ نسبت آج بھی ہوتی ہے تو رسول کریم کے نام کی ہوتی ہے، آپ کی آل کے نام پہ ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مقدس ہیں۔ اور صرف آپ کی آل نہیں، آپ کے اصحاب کے نام پہ نام رکھنا بھی باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ جب ہمارے بچے بچیاں ہوتے ہیں تو ہم ان کا نام کن کے ناموں پہ رکھتے ہیں؟ اسلامی نام، تاکہ اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے مل جائے۔ نام ابو بکر ہوگا ساتھ محمد لگا دیں گے، نام عمر ہوگا محمد عمر کہہ دیں گے، نام عثمان ہوگا محمد عثمان کہہ دیں گے۔ کسی کا نام ہی محمد رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام احمد رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نسبتیں بلند جس کو مل گئیں، ہر کسی کے واسطے ایسے نسبت کہاں آ گئی؟ تو سب سے بلند نسبت میرے رسول کی نسبت اللہ کے بعد۔ تو میرے رسول کو اللہ نے فرمایا تیرے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، 3 بیٹے رسول کریم کے فوت ہوئے، وہ بھائی جن کے بیٹے ہے ہی نہیں، اللہ تمام کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ یا اللہ نے دے کے چھین لیے، وہ گھبرائیں مت، بیٹے تو میرے رسول کے بھی نہیں تھے۔ نام اللہ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے، نام اللہ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے، نام بیٹوں نے زندہ نہیں رکھنا ہوتا۔ نام نہ ہی باپ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے، نہ ہی تاریخ نے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تاریخ کو بھی ان لوگوں کو یاد کرنے پہ مجبور کرتا ہے جو اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کے بیٹا کوئی نہیں بچا، لیکن آج کون سا دل ہے جس میں محمد کا نام آئے تو آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت میرے رسول کے لیے اللہ نے رکھ دی ہے۔ رسول سے اللہ نے وعدہ کر دیا ان شانئک ھو الابتر، تیرے جتنے یہ جو دشمن ہیں سارے مٹ جائیں۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے بے برکتہ،
ابتر کا معنی ہوتا ہے جڑ کٹا، ابتر کا معنی ہوتا ہے بغیر جڑ کے۔ اور ابو جہل کی اولاد بھی تھی، امیہ کی اولاد بھی تھی، اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا، کافروں کی نسبت نہیں ہونے دی۔ آپ کا تایا ابو لہب، اس کی اولاد بھی آگے پھیلی، اس کے بیٹوں کی اولاد، لیکن کسی نے اس دور میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ہم ابو لہب کی اولاد ہیں، حالانکہ رسول اللہ کا سگا تایا قریشی ہاشمی، نسبت وہی جو ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور کیسا آپ تصور کیجئے، ایک بندہ رات کو مکے سے نکلا اور 3 دن ایک غار میں ٹھہرا، 3 دن کا سفر کیا، 1 دن وہاں قباء میں ٹھہرا، پھر 8ویں دن وہاں مدینے میں پہنچا، بے سر و سامان صرف 4 بندے، ابو بکر صدیق، میرے رسول کریم، ایک عامر بن فہیرہ غلام، اور ایک دلیل تھا جس نے راستے بتائے تھے۔ 4 بندے وہ رات کو چلتے ہیں، 8 دن کا سفر کرتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے 8 سال کے بعد اسی مکے کے والی بنا دیے جاتے ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، آج بھی رسول اللہ کا جو گستاخ ہے اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے۔ میرے رسول کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ شیطان کی دنیا میں سب سے زیادہ عمر ہے مخلوقات میں سے، فرشتوں کو چھوڑ کے۔ ایک دن آئے گا شیطان، وہ بھی بھاگا پھرے گا، کبھی آسمان پہ کبھی زمین پہ، فرشتے پیچھے لگے ہوئے مارنے کے لیے، اس کی جان بھی قبض ہو جائے گی، نسبت صرف اللہ کی، اس کے رسول کی باقی رہتی۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرے سارے دشمن مٹ جائیں گے۔ بدر میں 70 سردار مارے، 70 سردار، بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسے، ابو الحکم، ابو جہل کا نام کیا ہے؟ ابو الحکم۔ یہ تو رسول اللہ نے کہا تھا انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے، بڑا سمجھدار تھا، اپنے آپ کو سمجھتا، بڑا سردار سمجھتا، اس کا نام بھی اللہ نے مٹا دیا۔ نمرود کے دماغ میں وہ مچھر تھا نا، اس مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، پانی میں غرق کر دیا۔ اور شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اللہ نے جنت سمیت اسے غرق کر دیا، خزانوں کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اے پنکھا چلا دیں، یہ جو پنکھا یہ چلا دیں۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کی کہ ان شانئک ھو الابتر، اس کا ابتدا 3 آیات اس میں ہے، تینوں میں رسول اللہ کو کہیں حکم ہو گیا، وہ بھی بلندی، اور جس سے رب مخاطب ہو جائے اس سے بڑا دنیا میں کون ہوتا ہے۔ اور پھر ان 3 آیات کے بعد ایک اور سورت نازل فرمائی، وہ سورت اس کو النصر کہتے ہیں۔ یہ سورہ النصر مدنی سورت، سورہ الکوثر مکی سورت۔ مدینہ طیبہ میں جب مکہ فتح ہو گیا، آپ کی وفات اور اس سورت کے درمیان 3 مہینے کا فاصلہ، یعنی آپ جب فوت ہوئے اس سے 3 مہینے پہلے یہ واحد آخری سورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، مکمل سورت۔ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ بعض نے کہا کہ جی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ جب آپ واپس آ رہے تھے حج کرنے اس وقت نازل ہوئی، تو آپ نے پھر وہاں ایک خطبہ دیا تھا جس جگہ پہ آپ نے فرمایا اے لوگو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ فرمایا آج وہ دن ہے جسے یوم تشریق کہا جاتا ہے، تشریق کا دن کہا جاتا ہے۔ اور پھر پوچھا آپ نے یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ صحابہ کا یہی انداز تھا کہ اللہ رسول بہتر جانتے۔ یہ تو ہم ہے نا کہ آیت سنانے کے بعد پھر کہتے ہیں جی مولوی اپنی طرف سے بات کرتا ہے، یہ تو ہمارا حوصلہ ہے نا، ہم اپنے آپ کو صحابہ سے بھی اوپر سمجھتے ہیں، اسی لیے محب رسول بنے ہوئے۔ تو کہا اللہ و رسول عالم۔ فرمایا یہ مشعر الحرام ہے۔ فرمایا اور اس موقع پہ آپ نے ایک ارشاد فرمایا تھا اگر میں اور آپ سمجھ لیں میری اور آپ کی آخرت اور دنیا سمجھ جائے، فرمایا تم میں سے کسی کا خون اور اس کی عزت دوسرے پہ اسی طرح حرام ہے جیسے یہ حرمت والے دن ہیں۔ میرا رسول نے فرمایا تھا کسی کی عزت کو اچھالنا سب سے بڑا گناہ، سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ کون سا ہے؟ مثلا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ سود کا سب سے ہلکا گناہ کتنا ہے؟
اپنی ماں سے زنا کرنا، کتنے سخت لفظ لگتے ہیں۔ جو بھائی سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ کے لیے باز آ جائیں، آج تو دن ہے، کل مر جائیں گے، یہ مال آپ کا نہیں ہے نہ میرا ہے، اور میرے بچے میری جیبوں کو ٹٹولیں گے، میرے جسم کو دیکھیں گے کوئی ساتھ کچھ لے کے گیا ہے کہ نہیں۔ ابھی میت پڑی ہوتی ہے، تقسیم کی بات چل پڑتی ہے، وراثت کس کو ملے گی، اور میں ساری زندگی سود کھا کھا کے اپنی زندگی گزار جاؤں اور اپنے لیے قبر میں آگ تیار کر لوں، کہاں کی عقل مندی ہے، اور میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھا لیا فنا کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا، ہاں ایک ہی ہے جو اپنے لیے صدقہ آگے بھیج دیا۔ حلال کھائیں، حرام سے بچیں۔ یہاں میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کی عزت کتنی ہوتی ہے، سب سے ہلکا گناہ کتنا ہے اپنی ماں سے زنا کرنا، اور سب سے بڑا گناہ سود کا اتنا ہے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کر دینا۔ فرمایا تم پہ تمہارے بھائیوں کی عزت، ان کے خون اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ ذوالحج کے دن حرمت والے۔ آئیے معاشرے کو پیغام دیں امن کا، محلوں میں لڑائیاں، بدماشیاں، وہاں عیاشیاں، اپنے محلوں کو پاک صاف کیجئے۔ کل آج بتانے والے ہیں، آج کان سننے والے، آج آنکھیں دیکھنے والی ہیں، کل یہ بے نور ہو جائیں گی۔ آج کان ہیں، کل بہرے ہو جائیں گے۔ آج جسم میں قوت ہے، کل جسم میں قوت نہ رہے گی۔ وہاں سانپ بچھو تیرا انتظار کر رہے ہیں، جو بدماشی کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑے۔ اس وقت قبر تنگ ہو جائے گی، یہ پسلیاں ادھر آ جائیں گی، یہ پسلیاں ادھر آ جائیں گی۔ عذاب میں اللہ مبتلا کر دے گا ظالموں کو، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ چیونٹیوں کی شکل اختیار کر دے گا ان ظالموں کو، چیونٹیاں بنا دے گا، اور مظلوموں کو کہے گا کہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندو جن پہ ظلم کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس میں یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا کہ اس میں میری موت کی خبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں مجھے بہت بڑے بڑے سرداروں میں بٹھاتے تھے، بدری صحابہ بڑے بڑے، ان میں مشاورت کے لیے۔ تو صحابہ بڑا اعتراض کرتے تھے، چھوٹا سا بچہ ہے ابن عباس، عبداللہ بن عباس، اس کو پاس رکھتے ہیں، ہم سرداروں کے بیچ اس کو بٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا جی یہ تو لڑکا ہے، ہم بڑے بڑے صحابہ۔ تو انہوں نے پھر حضرت عمر نے یہ پوچھا تھا کہ سورہ نصر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیوں نازل ہوئی؟ کسی نے کہا جی اس میں ہماری فتح کی خوشخبری تھی کہ جی آپ مکہ کو فتح کر لیں، کسی نے کہا جی ہماری مدد کی خوشخبری تھی۔ تو آپ نے پھر ابن عباس سے پوچھا تھا ہاں عبداللہ تو بتا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہے اے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر، اس میں رسول اللہ کی وفات کی خبر دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا اے سردارو دیکھ لو، تم کہتے تھے نا یہ لڑکا ہے، یہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو اس صورت کے نازل ہونے کا مطلب پتہ ہے۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یا الفتح فتح مکہ کے اور مدینے کے ارد گرد جتنے علاقے تھے، رسول کریم کی زندگی میں تقریباً ساری فتح ہو گئے تھے۔ آپ نے وہاں سے بنو نذیر کو نکال دیا تھا، ایک اور قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کو آپ نے نکال دیا تھا۔ خیبر میں وہاں کچھ یہودیوں کو ٹھہرایا تھا، باقی سارے آپ کے دشمن ختم ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، کبھی کہاں سے وفد آ گیا، کبھی کہاں سے وفد آ گیا۔ یمن والے مسلمان ہو گئے آپ کے دور میں، یمن والے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قاری بھیجیں، ہمارا حکمران مقرر کر دیں۔ آپ نے حضرت معاذ کو، حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہم، ان کو بھیجا کہ وہاں دین کی تبلیغ کریں۔ پھر ارد گرد سے قافلے آتے، مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھتے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں تھا تو میرے جب قبیلے والے آئے تو رسول اللہ کو دیکھ کے پرجوش ہو گئے۔ آج ہمیں خواب میں بھی زیارت ہو جائے اور رسول کی زیارت اگر خواب میں بھی ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذرا تصور کریں کوئی آپ رسول کو سامنے سے دیکھ لے، زیارت رسول ہو جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ پرجوش ہو گئے۔
وہ سواریوں سے چھلانگے لگا کے رسول اللہ کے پاس پہنچے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اور رسول کریم کا دیدار کر رہے ہیں. تو بڑے بڑے وفد آتے، کبھی کسی حکمراں. پھر آپ نے خط لکھنے شروع کیے، وہاں نجاشی کو لکھا، حبشے کا بادشاہ. آپ نے پھر مصر کے بادشاہ کو لکھا، قبطیوں کو. پھر آپ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، کیسر انہیں کہا کرتے تھے، کیسر جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا. پھر آپ نے ایران کے بادشاہ کسرا کو بھیجا، اس کو خط بھیجا. یعنی ہر طرف آپ نے پھر دعوت دی، ہر طرف اپنے خطوط لکھے. دشمنوں پہ روب ہو گیا. پتہ چلا کہ جی تبوک کے موقع پہ عیسائیوں نے لشکر تیار کیا 90,000 کا. آپ مدینہ طیبہ سے چل پڑے، وہاں سے 30,000 مسلمانوں کو لے کے. گویا آپ کے دل میں اس وقت ڈر ختم ہو گیا. ڈر تو پہلے ہی نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ حملہ کرنے کے لیے جانے لگ گئے تھے. اور پھر یہ دیکھیں کہ غزوہ احزاب میں کافر سارے مل کے آ گئے تھے. یہودی بھی تھے، 10,000 کا لشکر، اور 3,000 اندر تھے موجود صحابہ کرام. تو آپ نے پھر دو طرف سے خندق کھدوائی، مدینے کے دو طرف تو پہاڑ ہیں، دو طرف سے خندق کھدوائی، اور خود بھی ویسے ہی کام کیا جیسے صحابہ نے کام کیا. تو یہ وہ دور تھا. اس کے بعد پھر یہ سختیاں ختم ہو گئیں، آہستہ آہستہ آسائشیں شروع ہو گئیں. اللہ اکبر. اور پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، طائف بھی فتح ہو گیا، وہاں یمن بھی فتح ہو گیا، امن و امان ہو گیا، وہاں جرائم کا نام و نشان نہ رہا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین اللہ کے دین میں داخل ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کیجئے اور اس سے استغفار مانگیے. حالانکہ سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اے پیغمبر تیرے پچھلے اور بعد والے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے. اس کے بعد پھر یہ اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے رب کی حمد کیجیے. حالانکہ رسول اللہ کی ہر وقت زبان ذکر سے تر رہتی، آپ ہر وقت آپ ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے. پھر اس پیغمبر کو حکم ہوا مخاطب آپ نہیں ہیں، مخاطب میں اور آپ ہیں، مخاطب میرے رسول نہیں ہے. آپ تو حمد کرتے ہی رہتے تھے. جیسے فصلی لربک ونحر کے مخاطب کون ہے؟ ہم لوگ. اسی طرح یہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے مخاطب کون ہے؟ ہم لوگ. کہ آپ اپنے رب کی حمد کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات رسول اکرم کو فرمایا تھا اے میرے پیارے بیٹے جب اپنی امت کے پاس جاؤ تو انہیں کہو کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا وہ ویران ہے. سبحان اللہ کہنا وہاں ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنا درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے درخت لگتا ہے. تو اپنے درخت جتنے مرضی بڑھا لیں. گالیاں تو تھوک کے حساب سے دیتے ہیں، باتوں میں گالیاں، ایسے شغل میں گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، سوچتے نہیں کیا منہ میں آتا ہے کیا بولتے ہیں. اور مائیں گھر میں موجود ہیں، جس ماں کو کہتا ہے اپنی جنت اس کی گالی. میرے رسول نے فرمایا کتنا برا ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے ماں باپ کو، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب کون ہوا؟ خود. اور جب آپ آواز دیں گے تو آواز کا جواب تو آئے گا. کسی کو گالی مت دیں. اپنی زبان کو اگر غصہ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا میں سب سے سخت کلمہ وہ پڑھ لیں. غصہ آئے رسول کریم فرماتے ہیں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر بھی غصہ نہ جائے تو وضو کر لے. ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہے. سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. وسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کر، اس کی تسبیح کر. پڑھیں ہاتھوں پہ پڑھ لیں، ہاتھ نہیں ہے تو تسبیح علیحدہ کر لیں. آپ ذکر کریں، جتنا کرتے جائیں گے درجات میں بلند ہوتے جائیں گے، رسول کے ساتھ ملتے جائیں گے. اور جمعے کا دن تو ہے ہی خاص، درود پڑھتے رہیں. میرا رسول نے فرمایا جمعے والے دن لوگوں کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ کی حمد بھی کریں، رسول کریم پہ درود بھی پڑھیں. اللہ اکبر. زندگی کتنی اچھی ہو جب موت آئے تو زبان پہ اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو. وہاں لا الہ الا اللہ کہیں، اب پتہ ہی نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں. اور الا اللہ پہ جان نکل جائے، اس سے بڑی موت کیا ہوگی. قبر میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا، حشر میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا اٹھے گا. نہ قبر کا عذاب، نہ حشر کی سختی. سبحان اللہ کہنے سے میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے آدھا زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، پھر الحمدللہ کہنے سے پورا زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے رسول نے تسبیح فاطمہ بتائی تھی نا، حضرت فاطمہ آئی نا اللہ کے رسول کے پاس، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں جو رسول اللہ کی تعلیمات، خالی میرا نام محمد لینے سے کوئی محبت نہیں ہوتی، پتہ چلتا ہے جب عمل کیا جائے۔ ہمیں عامل بننا ہے، خالی باتیں کرنے والا۔ حضرت فاطمہ آئی جی میرے ہاتھوں میں دیکھیے، اور فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے رضی اللہ عنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کیا ہے جی چکی پیستی ہیں، اور ہماری عورتیں کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے ساری سہولیات مل جائیں۔ اگر فاطمہ کا نام لینا ہے تو اپنا کردار بھی ویسا ہی بنا لو، خامد کے حالات تنگ ہیں تو اپنے آپ کو وہاں کا عادی بنا لو، اپنے خامد کی ناشکری نہ کرو۔ میرے رسول نے فرمایا تھا عورتیں 2 وجہ سے جہنم میں جائیں گی، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کم کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ خامدوں کو بھی چاہیں کہ وہ خامد بن کے دکھائیں، وہ ان کو پاؤں کا جوتا نہ سمجھے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے خادم 2 کام کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا فاطمہ اس سے بہتر نہ بتاؤں، جب تم رات کو بستر پہ جاؤ تو پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ تیرے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دے۔ یہ تسبیح فاطمہ اپنا معمول بنائیں، اپنے زبان کو تر رکھیں۔ اور ایک اور میں وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، عام طور پہ لکھا ہوتا ہے، میرا رسول فرماتے ہیں پڑھے جو بندہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ترازو کو 100 مرتبہ نیکیوں سے بھر دے گا، بوجھل ہو جائے گا۔ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ سے بخشش مانگو گے انہو کان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، صرف 2 آنسو بہا دو، صرف 2 قطرے آنسو، اور وہ آنسو باہر نہ بھی آئیں۔ کسی نے کہا مکھی کے پر کے برابر آنسو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب ان آنسوؤں کو دیکھتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنی گناہوں کو یاد کیجیے، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجیے اس وقت جتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سمیت، کہ میں دن اور رات میں اللہ کا کتنا منکر ہوں، کتنا نافرمان ہوں، کتنا فاسق۔ وہ اللہ جو میرا پیدا کرنے والا ہے، کس کس مقام پہ میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی، کون کون سے احوال میں اپنے جسم کو بے حیائی پہ لگایا، بدماشی اور ریانی فحاشی پہ لگایا۔ اپنے اللہ کو یاد کیجئے، کتنا میں اللہ سے غافل رہا۔ جو محبت مجھے اللہ سے ہونی چاہیے وہ اللہ کے بندوں سے، اور جو محبت اللہ کا حق ہے میں نے بندوں کو اس میں شریک کر لیا۔ اور اللہ سے بڑی محبت کس میں ہے کہ اللہ تو تیری شاہ راگ سے بھی قریب ہے، مانگ کے دیکھ تو صحیح، تجھے اتنا کچھ دے دے گا، تجھے کسی سے مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ 2 قطرے آنکھوں سے نکال لیجئے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے پیچھے روتے ہیں، محبوبوں کے پیچھے روتے ہیں، معشوقوں کے پیچھے روتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے رونا اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت میں ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ پاک تمام احباب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔